بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد مذہبوں اور برے لوگ، بد عقیدہ لوگ، ان کی صحبت سے بچنے کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر اس کی تاکید فرمائی ہے کہ بد مذہبوں اور برے لوگوں سے کس طرح بچنا ضروری ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا 10واں سپارہ ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، اپنے باپ اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہی ظالم ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں، تفسیر خازن کے اندر فرمایا گیا کہ جب مسلمانوں کو مشرکین سے ترک موالات کا حکم دیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اپنے باپ بھائی وغیرہ قرابت داروں سے ترک تعلق کرے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ کفار سے موالات یعنی قلبی محبت کا تعلق جائز نہیں ہے۔ تو ان سے کوئی بھی رشتہ ہو، یعنی دین کے معاملے میں اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ دو نمبری کرتا ہے، عقیدے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، یوں آگے حدیثیں آ رہی ہیں، تو ان تمام معاملات میں کوئی بھی بندہ بد عقیدگی سے کام لے تو ان سے ترک موالات یعنی تعلقات ختم کرنے کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں یعنی کافروں، بے دینوں اور گمراہوں کے ساتھ میل جول، رسم و روا، مودت اور محبت، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کی خوشامد میں رہنا، یہ سب ممنوع ہے۔ کس طرح ممنوع ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہود کی آیت نمبر 113 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ یعنی اگر بندہ کوئی بھول کر کسی وجہ سے بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، لیکن یاد آ گیا ہے، پتہ چل گیا، کسی نے یاد کروا دیا کہ یہ لوگ غلط ہیں، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں رکھنے چاہیے۔ اب بندے کو علم ہو گیا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ تو اگر یہ معلوم ہو گیا تو فوراً وہاں سے اٹھ جانا، ایسے بد عقیدہ بد مذہبوں کی بری صحبت کو چھوڑ دینا، یہ قرآن پاک کی ان آیات سے ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آگے احادیث سماعت فرمائیں کہ مسلم شریف باب النہی عن الروایات عن الضعفاء، تو اس کا صفحہ نمبر 9 ہے اور حدیث نمبر 7 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، فرمایا کہ ان سے الگ رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دیں، وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود کو بھی ان لوگوں سے بچانا ہے
اور ان لوگوں سے بچنا بھی ہے، تو کہیں وہ بہکا نہ دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں، کیونکہ یہ صحبت کا بڑا برا اثر بھی ہوتا ہے اور اچھا اثر بھی ہوتا ہے۔ بزرگان دین نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں کہ اچھے بندے کی صحبت بندے کو اچھے بنا دے گی، برے بندے کی صحبت بندے کو برا بنا دے گی۔ آگے ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب السنہ ہے، جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر ہے آگے 4691 اور صفحہ نمبر ہے 294۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ماردوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم۔ فرمایا کہ اگر وہ بیمار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کرنا، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شامل نہ ہونا۔ تو یہ بد مذہبوں کی صحبت سے بچنے کا دیکھیں کتنا تاکید کے ساتھ، ابو داؤد صحاح ستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، تو یہ کتنی تاکید کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور اس میں مزید یہ الفاظ بھی ہیں، وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، کہ اگر تم ان سے ملو تو انہیں سلام نہ کرو۔ یعنی سلام کرنا دیکھیں ایک کتنا اہم کام ہے، سلام کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، آگے مزید الفاظ ملائیں تو 30 تک نیکیاں مل جاتی ہیں، اور یہاں تک بھی روایات میں آیا کہ سلام کرنے والے کو 90، جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اتنا اہم کام بھی جب سامنے کوئی بد مذہب آ جائے تو فرمایا کہ اس سے سلام بھی نہ کرو، کیونکہ سلام یہ ایک طرح سے دعا ہے، اور بد مذہب سے تو تعلقات دور کرنا، ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو سلام تو ایک دعا ہے، تو اس کو دعا کس طرح کر سکتے ہیں۔ آگے ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب السنہ ہے، باب فی القدر، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 70 اور حدیث نمبر ہے 92۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا ہے۔ یہ غور کے ساتھ یہ حدیث سماعت فرمائے، انشاءاللہ عقیدے کی بھی حفاظت ہوگی اور علم میں بھی انشاءاللہ کافی اضافہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا ہے، اور انہیں یعنی صحابہ کرام کو میرا ساتھی اور قریبی عزیز بنایا ہے، صحابہ کرام کو۔ پھر فرمایا کہ ان قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تو یہ علم غیب کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کچھ لوگ میرے صحابہ کی شان میں بے ادبیاں کریں گے، گستاخیاں کریں گے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میرے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے اور انہیں برا بھلا کہیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم انہیں پاؤ تو ان کے ساتھ نکاح کرنا اور نہ ان کے ساتھ کھانا پینا۔ یہ نفی والا صیغہ استعمال کیا گیا کہ تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا اور نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا اور نہ ان پر نماز پڑھنا۔ اب دیکھیں کتنی سختی کے ساتھ گستاخان صحابہ، بد مذہبوں، بد عقیدہ لوگوں سے بچنے کا یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں۔ کہیں دعوت میں، کسی محفل میں، کسی مجلس میں اگر بیٹھنا پڑ جائے، فرمایا ایسے بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہ کھاؤ، پھر ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، ان کی مسجدوں میں جا کر، ان کی عبادت گاہوں میں جا کر، فرمایا ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، پھر ان پر بھی نماز نہ پڑھو۔ یعنی اگر وہ مر جائیں
تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو لہٰذا ان احادیث سے پتہ چلا کہ بد مذہبوں، برے لوگوں، بد عقیدہ لوگوں کی صحبت کس طرح ایمان کے لیے، عقیدے کے لیے زہر قاتل ہے، خطرناک ہے۔ تو ان برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں، بندہ اگر اس کی والدین کو کوئی بندہ گالی نکال دے، والدین کو برا بلا کہہ دے، خود اس بندے کو اگر کوئی بندہ برا کہہ دے تو بندہ جو ہے وہ تعلقات ختم کر دیتا ہے، مرنا جینا لوگ ختم کر دیتے ہیں، شادیوں میں نہیں بلاتے، ان کی شادیوں میں نہیں جاتے، پوچھا جائے وجہ، جی اس نے میرے والدہ کو گالی نکالی تھی، میرے والدین کو برا بلا کہا تھا۔ تو صرف یہ ایک چھوٹی سی لڑائی نسلوں تک چلتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ عظیم ہستیاں جن کی خدمات کی وجہ سے، جن کی قربانیوں کی وجہ سے دین اسلام ہم تک پہنچا، تو کیا ان گستاخان صحابہ اور اہل بیت اور گستاخان رسول، بے ادب اور برے لوگوں کی صحبت بتائیں آپ خود، کیا ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قرآن کی آیتیں اور احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو ان پر غور کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عقیدے کا معاملہ پہلے ہے، عقیدہ پہلے ہے، باقی معاملات بعد میں ہے۔ تو آپ خود عقل کے ساتھ سوچیں کہ جو بندہ نبی کے صحابہ کرام کو اچھا نہیں سمجھتا، حضور کے اہل بیت کو اچھا نہیں سمجھتا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا عقیدہ نہیں رکھتا، آج کل جو ہے وہ دہریت پھیل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق لوگ اچھا عقیدہ نہیں رکھتے، تو آپ خود فیصلہ کریں تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی لگانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہ کس طرح فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔